جی جناب. سر میں ملتان سے بول رہا ہوں. جی جناب. محمد رمضان بٹو. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ہر بندہ انٹرنیٹ پہ جا کے نہیں دیکھ سکتا. یہاں پاکستان کی اکثریت تو ان پڑھ لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں. تو کچھ چھوٹا موٹا بس ایسے اردو میں پڑھ لیتے ہیں، شوق ہے. تو اس لیے وہ انٹرنیٹ جو ہمارے لیے بہت دور کا کام ہے. ہمارے لیے تو یہی کافی، آپ نے جو MT کھولا ہوا ہے یہ بہت اچھا آپ نے پروگرام دیا ہے. ہمارے اس میں کئی سوالوں کے سوال کرنے سے پہلے سوال جواب آ جاتے ہیں. تو اس میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑ جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اس میں پڑھا ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. اس وقت مکہ اور مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ان پر فرشتے تعینات ہوں گے، اور دجال جو ہے وہ کھاری زمین میں اترے گا مدینے کے پاس ہی کہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے ایک بندے یا 2 بندوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے. جی ٹھیک ہے. اور میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے. جی. اس کے پیچھے پھر ایک شخص کو دیکھا، وہ بھی غالباً اس کے گھنگرو والے بال بتائے، اس کے سیدھے بال بتائے، جیسے حمام سے نہا کر آئے اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. تو اب وہ یہ دونوں خانہ کعبے کا چکر لگا رہے ہیں. وہ مطلب پہلی حدیث میں وہ دجال جو ہے خانہ کعبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہاں وہ حاجی بنا ہوا ہے. تو ان کی کیسے مطابقت، ان میں راز کیا ہے؟ جیسے کندھوں کے ہاتھ رکھنا 2 بندوں کے یا ایک بندے کے، کھاری زمین میں اترنا، مدینے کے دروازے. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. رمضان بٹو صاحب بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ کا سوال مل گیا ہمیں. ہم بشیر کالم صاحب کے پاس چلیں گے پاکستان. بشیر کالم صاحب السلام علیکم. جی بشیر کالم صاحب، رمضان بٹو صاحب کا سوال آپ سن سکیں یا نہیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ رمضان صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ دجال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کشف پڑھا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ مسیح الدجال ہے. ایک اور شخص کو دیکھا تو ان کے بارے میں جب دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے علیہ السلام. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے، دوسری طرف وہ طواف کرتا ہوا دیکھا گیا. تو وہ اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. لیکن کالم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ سوال انہوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو دجال سے متعلق جو احادیث ہیں ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ برائے مہربانی اس کے اوپر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دیں. جو علامات ہیں وہ کیسے ظاہر ہوئی ہیں، کس طرح پوری ہوئی ہیں، آپ سے درخواست کریں گے کالم صاحب. جی جزاک اللہ. احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا پہ اس کا غلبہ ہوگا. اور فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور اے میری قوم میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں. اور فرمایا اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، بائیں آنکھ بڑی روشن ہوگی. فرمایا اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ کاف فیرے لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اگر کافر نہیں پڑھ سکے گا. فرمایا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی. وہ حکم دے گا تو بارش برسے گی، حکم دے گا زمین فصلیں اگائے گی. ویران زمینوں سے گزرے گا، وہ سرسبز و شاداب ہوں گی. وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. اور زمین کے خزانے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے پیچھے اڑتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح زمین کے خزانے دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اور جسے چاہے گا مار دے گا، جسے چاہے گا زندہ کرے گا. یہ تفصیل احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے. اب یہ تفصیل ایسی ہے کہ اگر ان کو یہ مانے کہ یہ ظاہری شکل میں پوری ہوں گی تو بہت سے علماء ایسے ہیں جو ان باتوں کو قرآن کریم کے خلاف ہونے کی بنا پہ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ احادیث من گھڑت ہیں، یہ پیش گوئی درست نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ احادیث تو درست ہیں، پیش گوئیاں پوری ہوں گی اور ظاہری طور پر پوری ہوں گی. مگر اگر ظاہری طور پر پورا ہونا مانا جائے تو وہ قرآن کریم کے خلاف ہے.
تو بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ دجال کے لغت میں معنی کیا ہیں. عربی زبان کی لغت کی بڑی بڑی کتابیں تاج العروض اور لسان العرب ہیں. دونوں میں لکھا ہے کہ دجال کے معنی ہیں الفئۃ العظیمۃ، بہت بڑی جماعت، التی تغطی الارض بکثرت اہلہا، جو اپنی کثرت تعداد کے اعتبار سے پوری زمین پہ چھا جائے، وتحمل المتاع للتجارت، اور تجارت کے لیے مال تجارت لے کر دنیا میں گھومتی پھرے. تو لغت میں دجال کے معنی لکھے ہیں ایسی قوم جو تجارت پیشہ ہو، جس کی بڑی تعداد ہو. اب قرآن کریم سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال رونما ہوگا، اور وہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا نہ ہوگا. تو قرآن کریم کس چیز کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیتا ہے؟ جب قرآن کریم دیکھتے ہیں تو سورت مریم کے آخری رکوع میں لکھا ہے کہ اے عیسائیو، تم نے بڑی خطرناک بات کی ہے. اتنی خطرناک بات کی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں. اب دیکھیں 7 آسمان اگر ساتوں کے ساتوں پھٹ جائیں، نیچے کیا بچے گا؟ فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور قریب ہے کہ تمہارے اس بات کی بنا پہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیوں؟ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، صرف اس بنا پہ کہ مسیحی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا. فرمایا کہ مسیحی قوم کے اس غلط عقیدے کی بنا پہ کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، آسمان پھٹنے کو تیار ہیں، زمین پھٹنے کو تیار ہے، پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے. اگر یہ تمام چیزیں پھٹ جائیں تو پیچھے بچے گا کیا؟ تو پوری کائنات تباہ ہونے کو تیار بیٹھی ہے. یہ جملہ کہ اس فتنے کی بنا پہ پوری کائنات تباہ ہونے پہ تیار بیٹھی ہے، سوائے مسیحی قوم کے اس فتنے کے اور کسی فتنے کے لیے قرآن پاک نے جملہ استعمال نہیں فرمایا. گویا قرآن پاک کی نگاہوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ مسیحی قوم کا فتنہ. حدیث کہتی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کا کلام تو کسی اور چیز کو سب سے بڑا فتنہ قرار دے، اور خدا کا نبی جو خدا کے کلام کی تبلیغ کرنے آیا وہ کسی اور چیز کو سب سے بڑا فتنہ قرار دے. کیونکہ خدا کا نبی خدا کے کلام کی تبلیغ کرنے آتا ہے، خدا کے کلام کے الٹ باتیں نہیں کیا کرتا. اس لیے ہماری یہ رہنمائی ملتی ہے اس آیت اور حدیث کو جوڑنے کے نتیجے میں کہ وہی فتنہ جسے حدیث پاک میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال قرار دیا، اسی فتنے کو قرآن پاک نے مسیحی قوم کا فتنہ قرار دیا. دیکھیں، علاج بیماری کے مطابق ہوتا ہے. وہ علاج بتا دے گا کہ کیا بیماری ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جو انسان سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کا مضمون اپنے ذہن میں محفوظ کرے گا وہ دجال سے بچایا جائے گا. ایک حدیث صحیح مسلم جس میں لکھا ہے کہ جو انسان سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کا مضمون اپنے ذہن میں بٹھائے گا وہ دجال سے بچایا جائے گا. اب سورۃ الکہف قرآن پاک میں پائی جاتی ہے، بڑی آسان بات ہے. آپ نے ہمیں دجال کی بیماری سے بچنے کا علاج سمجھا دیا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات. سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان آیات میں سوائے مسیحی قوم کے اس فتنے کے جو مذہبی فتنہ ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور کسی فتنے کا ذکر نہیں کیا گیا. سورۃ الکہف کے جو آخری 10 آیات ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ جو قوم سب سے زیادہ گھاٹا پانے والی وہ کون ہے؟ جو یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں بڑے صنعت کار ہیں. اب یہ باتیں بتائی گئیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ قوم صنعت کے عروج پہ ہوگی اور دینی اعتبار سے وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والی ہوگی. تو گویا اس پیش گوئی میں یہ بیان فرما کے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا پہ دجال کا غلبہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ آخری زمانے میں دنیا میں مسیحی قوم کا غلبہ ہوگا. یہ جو فرمایا کہ اس کی دائیں آنکھ کہانی ہوگی، اب دایاں پہلو وہ دین، نیکی اور برکت پہ دلالت کرتا ہے. کھانا کھانا ہو دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، کلی کرنی ہو دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، استنجا کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس مسیحی قوم کی
جسے دجال کے نام سے موسوم کیا گیا، جس کا فتنہ آخری زمانے میں پوری دنیا پہ محیط ہوگا، فرمایا اس کی جو دین کی آنکھ ہے وہ بے نور ہوگی، جو دنیا داری کی آنکھ بڑی روشن ہوگی، دنیا داری کے کاموں میں بڑی ترقی کریں گے، جیسا کہ فرمایا سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات میں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ صنعت کے میدان میں انتہائی عروج پہ پہنچیں گے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پیشانی پہ کاف فیرے لکھا ہے تو جو مومن ان پڑھ ہے وہ خدا کا کلام قرآن پاک تو پڑھ نہیں سکتا۔ دجال کی پیشانی اتنی بابرکت نہیں کہ اس پہ کفر کا لفظ لکھا ہوا پڑھ لے۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ انسان کی چھاتی پہ کوئی داغ ہو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے، پشت پہ داغ ہو، ٹانگوں پہ داغ ہو کسی کو دکھائی، تو لباس کے نیچے پوشیدہ ہے، لیکن جو داغ جو چیز پیشانی کے اوپر ہو وہ ہر دیکھنے والے کو نظر آئے گی۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ دجالی قوم، اس کا کفر اتنا نمایاں ہوگا جس طرح پیشانی پہ لکھی ہوئی تحریر، مگر اس کے کفر کو کون سمجھے گا؟ جس کے اندر ایمان کی چنگاری ہوگی، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن جس کے اندر ایمان کی چنگاری نہیں، وہ اس کے کفر کو اتنا نمایاں ہونے کے باوجود اسے پہچان نہ سکے گا۔ یہاں مجھے ایک پنجاب کے گاؤں کا واقعہ آیا، کہتے ہیں کہ ایک پادری صاحب ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے محلے کے تمام افراد کو اکٹھا کیا، کچھ لالچ دیا، کچھ مسائل سمجھائے، اور سب نے بپتسمہ لے لیا۔ ایک بوڑھا آدمی وہ پادری کی بات کو مان نہیں رہا تھا۔ جب سب نے بپتسمہ لے لیا، اب پادری اس بوڑھے کی طرف متوجہ اور کہنے لگے بابا تم بھی عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں بوڑھا آدمی، اب میں اس بڑھاپے کی عمر میں نئے عقیدے نئی باتیں کیسے سیکھوں گا، مجھے اسلام پہ قائم رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں، کام بڑا آسان ہے، صرف اتنی بات مان لو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، بس، اور چھوٹی۔ وہ بابا بولا پادری صاحب یہ بتاؤ اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس کا باپ زندہ ہے یا مر چکا؟ پادری بولا باپ تو زندہ ہے۔ بابا بولا نہ بابا نہ، جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک باپ کے خدائی مانوں گا، جب باپ مر جائے گا پھر اس کے بیٹے کی خدائی مانوں گا، ورنہ باپ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ بات، اس کے عقیدے کا یہ کفر اس بابے کو محسوس ہو گیا، اسے اس کی شناخت ہو گئی، حالانکہ ان پڑھ ہے مگر ایمان کی چنگاری اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ فرمایا دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ اگر یہ ظاہری مفہوم میں لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا آخری زمانے میں خدا کی خدائی خدا سے چھن کر، خدا کی جنت، خدا کی دوزخ خدا کے قبضے سے نکل کر دجال کے قبضے میں آ جائے گی، حالانکہ یہ تو خدا کی خدائی کے خلاف ہے۔ تو مراد یہ تھا، بلکہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی۔ اب اسے ظاہری طور پر مانے تو نہر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان ساتھ ساتھ بغل میں دبا کے لیے پھرے، تو یہ تمثیلی کلام تھا۔ اس میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ آخری زمانے میں دجال کو جو زمین پہ غلبہ ہوگا، یعنی مسیحی اقوام کو جو دنیا میں غلبہ ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مادی طور پر بھی ترقی پر ہوں گی، سیاسی طور پر بھی ان کا عروج ہوگا، اقتصادی طور پہ بھی ان کا غلبہ ہوگا۔ جو ان کی بات مانے گا اسے روٹیوں کا پہاڑ ملے گا، اسے جنت کی آسائش ملے گی، اور جو ان کی بات کا انکار کرے گا، ان کا مقابلہ کرے گا، وہ جیتے جی دوزخ میں پڑ جائے گا۔ تو یہ پیش گوئی کرنی مقصود تھی۔ یہاں پر میں خدا لگتی بات کہنے سے رک نہیں سکتا کہ جس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا، جس زمانے میں دجال کا پوری دنیا پہ مادی غلبہ تھا، اس وقت تو یہ حال تھا، اور یہی بتایا گیا کہ جب دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، جب اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، اس زمانے میں مسیح موت کا ظہور ہوگا۔ آج دنیا کی اقتصادی کیفیت کیا ہے؟ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں، دنیا کے حالات سے واقف ہیں، انہیں خبر ہے کہ آج
مغربی اقوام کی اقتصادیات دن بدن گرتے چلے جا رہی ہے. ان کے اخبارات، ان کے دانشور ماہرین اقتصادیات اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں چین کی اقتصادیات ترقی پہ ہے، آج دنیا میں انڈیا کی اقتصادیات ترقی کر رہی ہے. تو آج مغرب کی مسیحی اقوام کی اقتصادی حالت کے زوال نے یہ بتایا کہ وہ زمانہ جو مسیح موت کے ظہور کا زمانہ تھا وہ گزر چکا. پھر فرمایا کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین اگائے گی. اب دیکھیں، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ظاہری بارش، اس پیشگوئی کو ظاہری مفہوم میں لیں تو ظاہری برسات پہ قبضہ خدا کا ہے. یہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ آخری زمانے میں خدا تعالیٰ اپنی بارش برسانے کی صفت سے دستبردار ہوگا، نعوذ باللہ، اس صفت کو دجال کے قبضے میں دے دے گا کہ جہاں چاہو بارش برسا دو. مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مغربی اقوام کو اس زمانے میں سائنسی اعتبار سے اتنی ترقی دے گا کہ وہ دریاؤں پہ ڈیم باندھیں گے، نہروں کا نظام دنیا میں جاری کریں گے، ان کو خدا تعالیٰ مصنوعی بارش برسانے کی توفیق دے گا، اور کہیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ زمین اگائے گی. کیا مطلب؟ نئے نئے بیج ایجاد کرے گا، نئے نئے کھادیں ایجاد کرے گا، زراعت کے نئے نئے آلات ایجاد کرے گا، جس کے نتیجے میں ویران زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی. پھر فرمایا وہ زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے باہر نکال دے، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. کیا مطلب؟ اسے جیولوجی میں ترقی ہوگی، اسے معدنیات کے علم پہ عبور ہوگا، ایسے ایسے آلات وہ ایجاد کرے گا کہ جہاں سے گزرے گا اس کے سائنسی آلات اس کو بتا دیں گے کہ یہاں پر زمین کے تہہ میں فلاں چیز کا خزانہ پایا جاتا ہے. وہ وہاں سے اپنے آلات کو لگا کر وہاں سے ڈرلنگ کر کے معدنیات کے خزانے باہر نکالے گا، خواہ وہ تیل کی شکل میں ہوں، وہ پیٹرول کی شکل میں ہوں، یا کسی بھی معدنی شکل میں ہوں. لیکن وہ فرمایا وہ خزانے جائیں گے کہاں؟ دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے. خواہ وہ خزانے افریقہ کے سرزمین سے نکلیں، ایشیا کے سرزمین سے نکلیں، وہ خزانے جائیں گے کس کے پاس؟ مغربی اقوام کے پاس جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. فرمایا جسے چاہے گا مار دے گا، جسے چاہے گا زندہ کر دے گا. اب دیکھیں، کسی مرے ہوئے کو زندہ کرنا، کسی میں جان ڈالنا، یہ تو خدا کا کام ہے. اگر اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر مانے تو خدا کے توحید کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخری زمانے میں خدا تعالیٰ جان پیدا کرنے کی صفت، مردے کو زندہ کرنے کی صفت، یہ خدا تعالیٰ دجال میں پیدا کر دے گا. یہ بات خدا کی خدائی اور خدا کی توحید کے خلاف ہے. تو اس میں تمثیلی طور پر یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ان قوموں کو دنیا پہ اتنا تسلط ہوگا، جس قوم کو چاہیں گے اس کی امداد جاری کر کے اس کو زندہ کر دیں گے، اور جس قوم کو چاہیں گے اس کی امداد بند کر کے اس کو دنیا میں ہی مار دیں گے. پھر ایک اور بڑی عظیم الشان پیشگوئی بیان فرمائی حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا دجال کے پاس ایک گدھا ہوگا. اب یہ لفظ گدھا قابل غور ہے. گدھا کھانے والی چیز نہیں ہے، گدھا سواری کی چیز ہے. جس زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی بیان فرمائی، اس زمانے میں سواری کے لیے اونٹ کا استعمال ہوتا تھا، گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا، گدھے کا استعمال ہوتا تھا، خچر کا استعمال ہوتا تھا. تو جب آپ نے یہ پیشگوئی بیان کرنے مقصود تھے آپ کو کہ وہ مغربی اقوام سواریاں ایجاد کریں گے، تو آپ نے ان چاروں میں سے کسی ایک کا نام لینا تھا. آپ نے گدھے کا نام لے کر ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرما دی کہ یہاں پر میں سواری کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ ایسے سواریاں ایجاد کرے گا. کیسے سواریاں ایجاد کرے گا؟ اس سواری کی بڑی بڑی عظیم الشان نشانیاں بیان کی گئیں. فرمایا دجال کا گدھا خشکی پہ چلے گا، پانی میں بھی چلے گا، اور ہوا میں بادل کی طرح اڑے گا. کتنی عظیم الشان پیشگوئی ہے جو آج پوری ہو کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نشان بن گئی، اور ساتھ اس بات کی گواہ بن گئی
کہ مسیح موت کے ظہور کا زمانہ آ چکا، فرمایا کہ ایسی سواریاں ایجاد کرے گا جو خشکی میں چلیں گی، جیسے ریل گاڑی ہے، لاریاں، بسیں، کاریں، ٹرک۔ فرمایا وہ ایسی سواریاں جو پانی میں بھی چلے گی، بحری جہاز کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو سواری پانی میں چلے گی اس کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ دجال کا گدھا جب سمندر میں جائے گا تو سمندر کا پانی اس کے گھٹنوں تک آئے گا۔ سمندری علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو سمندر کی گہرائی کی پیمائش کی گئی تو سب سے بڑھ کر 5 میل تک گہرائی ہونے والی ہے۔ اگر اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر مانے کہ دجال کا گدھا سمندر کے اس حصے میں بھی جائے گا جہاں پانی کی گہرائی 5 میل ہے، اور اگر اس کے گھٹنوں تک آئے تو دجال کے جسم کا ذرا جائزہ لیں، گھٹنوں سے اوپر 2 حصے اور بلندی ہوتی ہے۔ اگر اس کے گھٹنوں تک سمندر کا پانی آئے یعنی 5 میل تک گھٹنوں کی لمبائی ہو تو 10 میل اور 15 میل اس کی اونچائی ماننی پڑے گی۔ اس میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ایسے بحری جہاز ایجاد کرے گا جن کی 2-2 3-3 منزلیں ہوں گی، ان میں سے ایک منزل پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوگی، یعنی گھٹنوں تک پانی ہوگا، اور 2-2 3-3 منزلیں پانی سے اوپر ہوں گی۔ فرمایا وہ گدھا ہوا میں بادل کی طرح چلے گا۔ چنانچہ دیکھنے اس میں ہوائی جہازوں کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے، بلکہ فرمایا اس گدھے کا ایک قدم مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی وہ جو سواریاں ایجاد کرے گا ان میں سے جو ہوائی سواریاں ہوں گے وہ لاہور سے پرواز کریں گے اور مغرب میں جا کر نیو یارک میں، واشنگٹن میں جا کر وہ لینڈ کر جائیں گے۔ مشرق سے چلے، مغرب میں جا کے دوسرا قدم رکھ۔ پھر فرمایا وہ دجال کا گدھا چاند کی طرح روشن ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ ایسی سواریاں ایجاد کرے گا جو چمکیلے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیں جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوئی وہ چمکدار ہیں، وہ روشنی دیتی ہیں۔ بلکہ شیعہ کتب میں ایک حدیث لکھی ہے دجال کے گدھے کے بارے میں، فرمایا وہ گدھا کیسا ہوگا؟ ذوات السروج، وہ گدھا چراغوں والا ہوگا، والفروج، سوراخوں والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایسی سواریاں ایجاد کرے گا ذوات السروج جن میں روشنیاں ہوں گی۔ چنانچہ لاری ہو، کار ہو، ریل گاڑی ہو، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کون سی سواری ہے جس کے اندر چراغ نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، بلب نہیں ہے؟ فرمایا والفروج، اس سوراخوں والا گدھا ہو، یعنی ایسی سواریاں ایجاد کرے گا جن میں کھڑکیاں ہوں گے، دروازے ہوں گے۔ فرمایا وہ جو گدھا جو دجال کا ہوگا وہ چلنے سے پہلے اپنی سواریوں کو آواز دے گا، ہلما اولیائے، آؤ بھئی آؤ چلنے لگے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں ان اقوام نے جو سواریاں ایجاد کی ان کے اندر یہ سسٹم رکھا گیا کہ وہ چلنے سے پہلے ہارن بجاتی ہیں، اعلان کرتی ہیں سواریوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آؤ اپنے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اب ہم روانہ ہونے لگے۔ خواہ وہ ویگن ہو، خواہ لاری ہو، خواہ ٹرین ہو، خواہ بحری جہاز ہو، خواہ ہوائی جہاز ہو۔ پھر فرمایا وہ گدھا کیسا ہوگا؟ آگ اور پانی سے چلے گا۔ جو جاندار گدھا ہے وہ تو آگ کھائے تو مر جائے گا، وہ تو گھاس کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، یا فرمایا وہ آگ اور پانی کھائے گا، آگ اور پانی سے چلے۔ جتنی بھی سواریاں ایجاد کی گئیں وہ آگ پہ چلتی ہیں۔ وہ آگ پہلے کوئلے سے بنتی تھی، پھر ڈیزل اور پیٹرول سے بنی، بجلی، جتنے بھی طریقے ہیں وہ آگ ہی بنے گی، اس کے بل بوتے پہ وہ سواریاں چلیں گی۔ اور انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں پانی کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اگر یہ ظاہری طور پر مانے جو گدھے دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں ان گدھوں کے دونوں کانوں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جن گدھوں کے کانوں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے ان کی جسمانی جو ساخت ہے، جو ان کا قد ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ پیش گوئی ظاہری طور پر ہو تو جس گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا، ذرا اندازہ لگائیں اس کی جسامت کا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ ایک تمثیلی پیش گوئی تھی
کان کس کو کہتے ہیں؟ زبان بولتی ہے اور کان پیغام وصول کرتی ہے. تو اس میں یہ بتایا کہ وہ بعض سواریاں ایسی ہوں گی کہ ان کے جو پیغام وصول کرنے کے پوائنٹ ہوں گے ان کے درمیان 70 گز کا فاصلہ. بالکل ٹھیک. کالا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. کالا صاحب میں اگر آپ سے درخواست کروں، ہمیں اس کی تفصیل کی طرف دوبارہ آنا پڑے گا. آج ہم اس موضوع پہ جو اس تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے، جس طرح ہم پچھلے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا اپنے ناظرین کو کہ یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ تشریح چاہتی ہیں کہ ان کا تشریح بیان کی جائے، انہیں لٹرل سینس میں نہیں لیا جا سکتا. بالکل جس طرح بھی چودھری مبشر کالم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جو تو لٹرل سینس میں لوگ کسی دجال سے یا اس کے گدھے سے ایکسپیکٹیشن ہے دجال آ کے یہ کرے گا اور اس قسم کے مفوق الفطرت کام کرے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا اور بارش برسائے گا، تو بہت سارے جو ہمارے مشرقی ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دجال کی بجائے اس کو پیر مان کے بیٹھ جائیں گے اگر وہ یہ سب کچھ کر کے دکھائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو تفصیل سے سمجھا جائے. کالا صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی ہم کچھ کالرز کے ساتھ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہم اسی موضوع کی طرف واپس آئیں گے.